حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں۔ تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں، یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں۔ برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں، دعا کریں میں چھوڑ دوں۔ بڑی گہری بات۔ تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حضرت عمر گزر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ۔ ایک چھپر ہے چھوٹا سا، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا، اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں آنے دو، کیا دوڑ جا، تیری مہربانی اماں گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ اندر آ گئے عمر فاروق، اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ کہتی ہے نہیں پتا عمر کو، تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا۔ راشن داری ہے عمر فاروق کا۔ دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں، کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اماں بولی، بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے۔ قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے۔ میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں۔ فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمعُ ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی۔ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا،
ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں، اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا۔